سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور اسی زمین پر ہم اسی کے متعلق گفتگو کریں گے، یعنی تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو قرآن پاک فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیشتر مقامات پر اپنی وحدانیت کا اور اپنے وحدہ لا شریک ایک ہونے کا اعلان کیا، اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید فرقان حمید کا یہ حسن ہے کہ اس نے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا، احسان کا حکم دیا، حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ علماء کرام اس زمین پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل یہ رکھنا کہ وہی وحدہ لا شریک، وہی رب العالمین ہے، اور اسی کے ساتھ ہی اس موضوع کا لے کر آنا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو، تو پتہ یہ لگا کہ حقوق العباد، جب اللہ کے حقوق کے بعد کوئی حقوق کی بات کی جائے تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی حقوق میں اعلیٰ درجہ رکھنے والا ہے تو وہ تمہارے ماں ہیں، تمہارے والد ہیں، تو لہٰذا ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ یہاں پر یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے، مستقل و مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا بیان فرمایا ہے کہ جب تم ان میں سے کسی ایک کو پاؤ، یعنی یہ تمہاری عمر تو جوانی میں ہے، مگر تم پاؤ کہ یہ ماں یا باپ بوڑھا ہو گیا، تو اب ان کے سامنے کیا کرو؟ قرآن نے کہا اوف بھی نہیں کرنا، اوف نہیں کرنا۔ فرمایا اوف نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا کہ ان کی نہ تو ان کو جناب علی ولا تنہرہما، ان کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرنا، جس کو کہتے ہیں نا جھڑکی لگانا، یعنی اتنی آواز میں کہہ دینا آپ بیٹھ جائیے، آپ خاموش ہو جائیے، آپ چپ ہو جائیے، منع ہے۔ بلکہ قرآن کریم جس چیز کو منع کرتا ہے وہ صرف منع نہیں ہوتی، حرام ہوتی ہے، بے شک حرام ہوتی ہے۔ تو یہ حرام قرار دے دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ حکم یہ دیا کہ ان کے سامنے کیا کرو؟ انتہائی کریمانہ گفتگو کرو، بڑی محبت سے گفتگو کرو، بڑی پیار سے گفتگو کرو، اور فرمایا کہ بلکہ یوں کرو کہ ان کے لیے اللہ سے دعا کرو، اے اللہ ان پر رحم فرما، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اب دیکھیے یہ بچپن میں پالنے سے مراد کیا ہے؟ پالتا تو انسان یعنی والدین جوانی میں بھی پال رہے ہیں اور ہر طرح پال رہے ہیں۔ دیکھیں بچپن اس لیے کہا کہ بچپن میں نا آدمی لاچار ہوتا ہے، پانی چاہیے لیکن لے نہیں سکتا، بے شک کھانا چاہیے لیکن اٹھ کے بنا تو نہیں سکتا، اس کی ضرورت اور اس کی احتیاجیں ہیں، بول نہیں سکتا۔ تو سوچیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پر یہ آدمی کو اس طرف ذہن دیا کہ انسان اس زمانے کو یاد کرتا ہوا اپنے والدین کو، اور ان کے لیے دعا کرے اللہ انہوں نے جیسے بچپن میں پالا نا، میں پیاسا تھا مجھے پانی پلایا، میں بھوکا تھا مجھے کھانا کھلایا، میں ننگا تھا مجھے کپڑا پہنایا، اور میں محتاجی میں تھا اس نے میری محتاجی کو دور کیا۔ اگر اسی پر گفتگو کریں تو ہم بے شمار باتوں کی طرف آ جاتے ہیں، ہماری خواہشات تھیں، ہماری وہ حاجتیں تھیں جو ہم کہہ کر بیان نہیں کرتے۔ آپ نے سنا ہوگا ماں وہ ہوتی ہے طبیب، ڈاکٹر کو نہیں معلوم چلتا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے بچے کو، لیکن ماں کیسی ہوتی ہے؟ کیا مرض اس میں مرض کیا ہے؟ ماں ہاتھ وہیں رکھتی ہے جہاں بچے کو تکلیف ہوتی ہے۔ بے شک ماں بہت بڑی طبیب ہوتی ہے، تو اس لیے یہ دعا کا حکم دیا کہ اس طرح دعا کیا کرو اپنے ماں باپ کے معاملات میں۔ اور ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، رب نواز میں بھی بے شک دیکھیے والدین کو ہم اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص اس اعلان کے لیے نا، دیکھیں انسان پیدا اس لیے کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ بے شک اچھا اللہ کی عبادت کرے سے مراد یہ کہ اللہ کو ایک مانے، بے شک وحدہ لا شریک ہے۔ جب رب کو رب مانے گا تبھی تو عبادت شروع ہوگی۔ بالکل صحیح بات، اپنے آپ کو بندہ جانے، اللہ کو اپنا معبود برحق جانے، اس کے ساتھ ہی یہ حکم ملتا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت، فرما برداری، اور یہاں تک اف بھی نہیں کرنا۔ اب یہاں تو معاملہ اگر اس زمانے میں بات کریں تو اف سے تو کہیں بہت اونچی مقام پر چلے گا، بدتمیزی کی انتہا ہے، اور یعنی نافرمانی کی انتہا تو آپ جان ہی نہیں سکتے کتنی ہے۔ بالکل ماں باپ کی مرضی کے اف کا بغیر لفظ بہت نیچے رہ گیا، میں سمجھتا ہوں اف کا لفظ تو نیچے رہ گیا، یعنی اگر آپ کہیں نا کرنا یہ بھی منع تھا، اف میں آتا ہے۔ اف یون جب یہ کہا نا تو یہ اف یون کے گرہ لگا کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا۔
اچھا اب اگر اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اصل میں والدین کا نافرمان گناہ پر ہے، اور گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو آدمی کہتا ہے میں بڑا نیک ہوں، تو ذرا اس سے پوچھیں اپنے والدین کے معاملے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بے شک تو کہا جی ماں تو بس بوڑھی ہو گئی، اسے سمجھ کچھ نہیں آتا، اس کو پتہ ہی نہیں کچھ۔ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو سمجھ لیں اس کی نیکیاں ساری اللہ اکبر۔ برباد ہو